اسلام کی تاریخ صرف تلواروں سے نہیں لڑی گئی۔ بلکہ قلم سے بھی لڑی گئی۔ ایک ایسا محاذ جو میدان جنگ میں نہیں بلکہ کتابوں، یونیورسٹیوں اور تحقیق کے نام پر قائم کیا گیا، اور وہ ہے استشراق۔ استشراق کا مطلب ہے مغربی دنیا کا مشرق، خاص طور پر اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ و تہذیب کا مطالعہ کرنا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ مطالعہ صرف علم کے لیے تھا یا اس کے پیچھے کوئی اور مقصد بھی تھا؟ علماء کے نزدیک استشراق صرف تحقیق نہیں تھا بلکہ ایک ایسی فکری ہتھیار تھا جس کا مقصد اسلام کو کمزور دکھانا تھا۔ قرآن کی تاریخ پر سوال اٹھانا، احادیث کو مشکوک بنانا اور اسلامی تاریخ کو مسخ کرنا، یہ سب اس کا حصہ سمجھا گیا۔ یہ جنگ تلواروں سے نہیں، الفاظ سے لڑی گئی۔ کتابوں میں نظریات بدلے گئے، نئی تشریحات پیش کی گئی اور مسلمانوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے گئے۔ جب یورپی طاقتیں مسلم دنیا میں داخل ہوئیں تو انہوں نے صرف زمین پر قبضہ نہیں کیا بلکہ ذہنوں پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ استشراق اسی منصوبے کا حصہ سمجھا گیا۔ علماء ہمیشہ سے کہتے رہے کہ علم حاصل کرو لیکن اپنی بنیادوں کو نہ چھوڑو، قرآن اور سنت کی روشنی میں ہر نظریے کو پرکھو۔ استشراق کا سب سے بڑا اثر تب ہوتا ہے جب مسلمان خود اپنے دین پر شک کرنے لگے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو اپنے علماء سے سیکھیں۔ یورپ میں 18ویں اور 19ویں صدی میں استشراق شروع ہوا۔ جب یورپی طاقتیں مشرقی ممالک میں آئیں تو انہوں نے ان کی زبانیں، مذہب اور ثقافت کو سمجھنے کی کوشش کی۔ کچھ لوگوں کے مطابق استشراق کے مقاصد مختلف تھے، جیسا کہ ان میں سے علمی تحقیق، اسلام اور عربی زبان کو سمجھنا، تاریخ کو محفوظ کرنا، اور جبکہ کچھ کے نزدیک اسلام اور مشرق کو کمزور دکھانا، سیاسی فائدہ اٹھانا، اپنی حکمرانی آسان بنانا۔ کچھ مستشرقین نے واقعی علم کا کام کیا لیکن کچھ نے اسلام کو غلط انداز میں پیش کیا، اسی لیے آج بھی یہ موضوع حساس سمجھا جاتا ہے۔ فرانس، جرمنی اور برطانیہ میں مشرقی زبانوں کے شعبے کھولے گئے۔ سلویسٹر ڈسیسی عربی زبان اور اسلامی متون کے محقق تھے۔ ایگناس گولڈ زہر جنہوں نے حدیث کی تاریخی حیثیت پر سوال اٹھائے۔ اس کے علاوہ جوزف شارٹ جنہوں نے اسلامی فقہ کی بنیادوں پر تنقید کی۔ یہ سب لوگ خود کو محقق کہتے تھے لیکن ان کے کام کو کئی اسلامی علماء نے متعصبانہ قرار دیا۔ علماء کے نزدیک مسئلہ تحقیق نہیں تھا بلکہ زاویہ نظر تھا۔ قرآن کو الہامی کتاب سمجھنے کی بجائے تاریخی دستاویز سمجھنا، حدیث کو بعد کی گھڑی ہوئی روایات قرار دینا اور اسلامی تاریخ کو سیاسی جدوجہد تک محدود کرنا، یہ وہ نکات تھے جن پر سخت تنقید ہوئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ مسلم دانشور بھی مغربی علمی نظام سے متاثر ہوئے۔ ان میں چند معروف نام جیسا کہ طہ حسین جنہوں نے عربی ادب اور تاریخ کو مغربی تنقیدی انداز سے پرکھا، علی عبد الرزاق جس نے خلافت کے مذہبی تصور پر سوال اٹھایا۔ بعض ناقدین کے مطابق یہ مفکرین استشراقی فکر سے متاثر تھے جبکہ ان کے حامی انہیں جدید مفکر کہتے تھے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں امت فکری تقسیم کا شکار ہوئی۔ مسلم علماء اس پر خوش نہیں تھے۔ بر صغیر میں سید ابو الاعلیٰ مودودی، شبلی نعمانی اور اس جیسے دیگر علماء عرب میں متعدد علماء نے استشراقی نظریات کا علمی رد کیا
انہوں نے واضح کیا کہ مغربی تحقیق کو اندھا دھند قبول کرنا علم نہیں کمزوری ہے۔ آج استشراق صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ یہ میڈیا، یونیورسٹیوں اور نصاب میں موجود ہے۔ اسلام کو شدت پسندی سے جوڑنا، مسلم تاریخ کو پسماندگی سے تعبیر کرنا، یہ جدید فکری چیلنجز ہے۔ اسلام علم سے نہیں ڈرتا، لیکن ایسا علم جو ایمان کو مشکوک بنا دے، اس پر تنقیدی نظر ضروری ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان خود تحقیق کریں، اپنے مصادر سے جڑیں اور اپنی تاریخ کو دوسروں کی عینک سے نہ دیکھیں۔ استشراق کو مکمل طور پر رد کرنا بھی درست نہیں اور اسے مکمل طور پر قبول کرنا بھی دانش مندی نہیں۔ اصل راستہ یہ ہے کہ ہر علم کو اپنائے، مگر اپنی شناخت کے ساتھ۔